السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گیم بیٹ اور وقت نیوز کے لاہور اسٹوڈیو سے میں ہوں حافظ محمد عمران۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے مابین 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا آغاز ہو چکا ہے۔ پہلے 2 دن تو بارش نے اور موسم نے ڈومینیٹ کیا ہے، حاوی رہا ہے موسم، لیکن اگر پہلے اننگز کی بات کی جائے تو پاکستان کے نقطہ نگاہ سے ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ محمد عامر 5 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور یہ خاصی عرصے بعد ٹیسٹ کرکٹ میں دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے محمد عامر نے پورے ان کو 1 سال لگ بھگ ہو گیا ہے پاکستان کے لیے کرکٹ کھیلتے ہوئے، لیکن واپسی کے بعد تو وہ پہلی مرتبہ 5 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ویسے بھی پاکستان کے فاسٹ بولرز سہیل خان نے 5 وکٹیں حاصل کی۔ اب تسلسل کے ساتھ ہمارے فاسٹ بولرز کی طرف سے ایسی کارکردگی دیکھنے کو ذرا کم ملتی ہے۔ مجموعی طور پر ویسٹ انڈیز کے ٹاپ آرڈر کی ناکامی کے بعد نچلے بلے بازوں نے کسی حد تک ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو واپس میچ میں لے کر آئے ہیں۔ 2 دن کا کھیل ہو چکا ہے اور ابھی تک ایک اننگز مکمل نہیں ہوئی، اس لیے اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو 3 دن میں ٹیسٹ میچ کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے اب دونوں ٹیموں کی طرف سے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ ہوگا تو ٹیسٹ میچ کسی نتیجے کی طرف جا سکتا ہے، لیکن اس کے آغاز میں پاکستان کے تیز گیند باز کی طرف سے 5 وکٹوں کا حصول اور ویسٹ انڈیز کے مڈل میں اور لوور آرڈر میں جو رنز بنے ہیں یہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے یقیناً لمحہ فکریاں ہیں اور مشکلات کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اس پر بھی بات کریں گے، ساتھ ہی ساتھ آج کے سیشن میں ہم بات کریں گے چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان کی ٹیم جس کا اعلان ہونے کو ہے، اس میں کیا کمبینیشنز پاکستان کرکٹ بورڈ کی سلیکشن کمیٹی آزمانے کا فیصلہ کر چکی ہے اور کس طرح کی ٹیم کھلائی جانی چاہیے۔ یونس خان کے حوالے سے بھی گزشتہ 2 روز سے خبریں خاصی چل رہی ہیں کہ وہ اپنی ٹیسٹ کرکٹ میں اپنے ریٹائرمنٹ واپس لے سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی تردید بھی آ گئی ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر قائم ہیں۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ پاکستان کی جونیئر ہاکی ٹیم آسٹریلیا گئی ہوئی ہے، 4 ماہ تک ان کھلاڑیوں نے وہاں پر رہنا ہے، وہاں سے اس ٹیم کی کامیابیوں کی بھی خبریں آ رہی ہیں جو کہ خوش آئند چیز ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اسپورٹس ایڈیٹر ڈیلی دی نیشن جناب راحیل حنیف صاحب۔ راحیل صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے سینئر اسپورٹس رپورٹر ہیں آپ، روزنامہ نوائے وقت سے ان کا تعلق ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں اسپورٹس کے جناب چودھری اشرف صاحب۔ السلام علیکم چودھری صاحب، بہت بہت شکریہ۔ تشریف فرما ہے ان کے ساتھ جناب محمد معین صاحب، آپ بھی اسپورٹس کے صحافی ہیں۔ السلام علیکم معین صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ راحیل صاحب، محمد عامر کی 5 وکٹیں اور نچلے نمبروں پر رنز ویسٹ انڈیز کی طرف سے، یہ ایک اچھا مقابلہ نیچے آ کر ضرور ملا پاکستانی گیند بازوں کو۔ جی دیکھیں، اگر اس میں سب سے زیادہ جو پاکستان لیک کر رہا ہے بولنگ میں وہ یہ ہے کہ یاسر شاہ ٹوٹلی آف کلر ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب وہ لاسٹ جو انہوں نے ایک لارڈز میں پرفارمنس دی تھی اس کے بعد ان کی پرفارمنس دیکھتے جائیں اس میں وہ نیچے ہی آتے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا ایک شاید یہ بھی ہو سکتا ہے فیکٹر کہ مشتاق احمد اب ٹیم کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہے؟ یہ کافی حد تک ممکن ہے، کیونکہ وہ مشتاق احمد ظاہر سی بات ہے ایک سینئر پلیئر ہے، وہ زیادہ بہتر طریقے سے ایک لیگ اسپنر کو کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ اسی وقت سے اس کا ڈاؤن فال شروع ہوا ہے یو اے سیریز سے، یاسر شاہ کا، جب آپ نے مشتاق احمد کو ٹیم سے ہٹا کے آپ نے ادھر این سی اے میں لگا دیا، اور اس کے بعد اظہر محمود ٹیم کے ساتھ آگے بالنگ کوچ کی حیثیت سے۔ ٹھیک ہے، عامر کی 5 وکٹوں کا میرے خیال میں زیادہ کریڈٹ اس کو اس لیے جاتا ہے کہ اس نے ایک چیز جو ہے نا اس کے اوپر وہ اسے پتہ چل گیا ہے، اس نے وہ نوٹ کر لیا کہ اس نے بولڈ زیادہ کرنے ہیں، کیچز کے اوپر سٹمپس کو ہٹ کرنا ہے، سٹمپس کو ہٹ کرنا ہے۔ تو اس نے 3 دفعہ جو ہے وکٹیں اڑائی، اور بڑی خوبصورت، اور سب سے خوبصورت بات یہ رہی ہے عامر کی گیند میں کہ اس کی سوئنگ جو ہے، جو ایک ان سوئنگ نہیں ہو رہا تھا وہ بھی واپس آئی ہے۔ انہوں نے جو آؤٹ کیا ہے اس سے پہلے جو میرے خیال میں وہ تھے ان کے پلیئر تھے ہیٹ مائر، جی، ان کو وہ جو گئے ہیں کھیلنے، انہوں نے سمجھا کہ ان سوئنگ ہو رہی ہے، وہ آؤٹ سوئنگ ہو کے ان کی جو ہے آف وہ اڑ گئی تھی۔ وہ ایک بہت خوبصورت ڈیلیوری تھی، تو بہت اچھا، وہ زیادہ اچھی گیند کہہ رہے تھے کامنٹیٹرز بھی، اور کل اشرف اور اکرم رضا صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ والا بال زیادہ اچھا ہوا ہے نسبتاً جو دوسرے گیند تھے، وہ باہر نکلا، وہ بیٹ کیا ہے، وہ باہر نکلا ہے، اور وہ یعنی کہ اس کا سٹائل ایسا تھا، وہ گیا ہے کہ ان سوئنگ ہو رہی ہے، جیسے اس کی روٹین کی ان سوئنگ کر رہا تھا، تو ان سوئنگ ہو رہی ہے، اسے روکنے گیا ہے ان سوئنگ والی جگہ پہ، لیکن گیند باہر نکل کے اسے سمجھ ہی نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں محمد عامر نے اس کی جو سوئنگ بالنگ جو ہے، اس کی جو سوئنگ ہے، جو اس کا ایک لاسٹ آنسر تھا، ایلیمنٹ تھا، اتنے عرصے سے وہ واپس آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گیا، یعنی کہ اس نے تھوڑا سا اپنے ایکشن میں بھی جو اس کو تبدیلی
جو شروع میں آپ کے خیال میں یاسر شاہ کا آف کلر ہونا اس یہ جو اتنے رنز ہوئے ہیں ٹاپ آرڈر کی ناکامی کے باوجود اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یاسر شاہ توقعات کے مطابق پرفارمنس نہیں دے رہے ہیں اور اس کا ان کی کارکردگی میں جو تنزلی آ رہی ہے، معیار گر رہا ہے، اس کی وجہ آپ کے خیال میں کہ مشتاق احمد پاکستان ٹیم کے ساتھ اصل میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنا اب خود بھی ایکسپیرینس بالر بن چکا ہے کہ اسے اس کی کمی محسوس تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے، ایک فیکٹر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو ہے اس کو گائیڈنس کی کمی کہیں نہ کہیں مل رہی ہے۔ آپ صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں مشتاق والے ایک فیکٹر کو جس کا راحیل نے ذکر کیا ہے کہ مشتاق احمد کی عدم موجودگی کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ ایک وجہ ان کی کارکردگی میں عدم تسلسل کی یا کارکردگی کا معیار نیچے آیا ہے، اس کی ایک وجہ مشتاق احمد کی عدم موجودگی ہو سکتی ہے؟ نہیں، میں نہیں ایسا سمجھتا۔ وہ وجہ یہ کہ دورے سے پہلے، کیونکہ مشتاق احمد اس دورے سے نہیں، اس سے پہلے ٹیم کے ساتھ سے ہٹ چکے ہوتے ہیں، پچھلے دورے میں بھی، اور اس دورے میں سے پہلے جو قذافی اسٹیڈیم میں کیمپ لگا تھا، اس کیمپ میں جو مشتاق احمد کا نے اس پہ ورک کیا تھا، اس کو فلپر اور گوگلی پر کام ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، جو پریکٹس دیکھیں، آپ ایک بولر چل رہا ہے نا، جب آپ اس کا ایکشن تبدیل کریں گے یا اسے دوسرے کام پہ لگا دیں گے تو پھر وہ جو نیچرل بالنگ کر رہا تھا، ٹھیک ہے، اس سے وہ ہٹ گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک فیکٹر ہوا ہے کہ اس کو ایک نئی بالنگ، ایک نیا ایکشن، اور ایکشن تو نہیں کہہ سکتے آپ، ایک نئی ورائٹی، جو اس میں ورائٹیز کی کمی ہے۔ دیکھیں، یہ بات تو سب تسلیم کرتے ہیں نا کہ یاسر شاہ میں وہ ورائٹی نہیں ہے جو دوسرے بالرز میں یا کبھی ماضی میں عبد القادر میں ہوا کرتی تھی، مشتاق احمد میں ہوا کرتی تھی، یا سکلین میں ہوا کرتی تھی۔ ورائٹیز کی کمی ہے۔ اب جو یہاں پہ تربیتی کیمپ لگا، اس کیمپ کے دوران جو زیادہ تر، کیونکہ مشتاق احمد خود اس چیز کو اون کر چکے ہیں کہ ہم نے یاسر شاہ پہ کام کیا ہے کہ وہ ٹیسٹ کے دوران بال کو گوگلی کر سکے۔ ٹھیک ہے، جب ایک لیگ اسپنر کا کام ہے کہ وہ بال کو گوگلی کرے، یہ اس کی کمی تھی، اس کو دور کرنے کے میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید مطلب آپ کے خیال میں ویریشن بالنگ کی سکلز کو امپروو کرنے کے چکر میں وہ اپنی اصل چیز سے بھی ہٹ گئے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں گیپ آ گیا۔ ٹھیک ہے، اور اس نے 2 آؤٹ کیے ہیں۔ دیکھیں، آپ صرف ہم ریلائی نہیں کر سکتے کہ صرف یاسر شاہ نے ہی وکٹیں لینی ہے۔ دیکھیں، فاسٹ بالر ادھر عامر نے اگر جب سے انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی ہوئی ہے، اس کی پہلی 5 وکٹیں ہیں، پہلی 5۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے پاس سینئر موسٹ بالر ہے وہاب ریاض۔ ٹھیک ہے، کہاں ہے وہاب ریاض؟ ٹھیک ہے، آپ نے محمد عباس کو، یہاں پہ جو بالرز کا یا تو استعمال ہے یا ہمارے پاس ایک بالرز کی کمی ہے، ایک گیندباز کی کمی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ ایک بالر کی کمی ہے۔ اگر وہ پوری ہو جاتی شاید ہمارا اچھا کمبینیشن بن جاتا۔ ٹھیک ہے، ایک بالر کی کمی۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں محمد عامر کے بارے میں؟ ان کی سوئنگ واپس آئی ہے، راحیل نے جیسا کہ شروع میں کہا ہے کہ اس کا بڑا فائدہ ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ جو سب سے اہم چیز محمد عامر کی بالنگ میں تھی، جب سے وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہے ہیں 2010 کے سانے کے بعد، 5 سال کی پابندی کے بعد جب ان کی ٹیم میں واپسی ہوتی ہے تو ڈراپ کیچز ان کی بالنگ پر خاصے ہوئے ہیں، لیکن اس ٹیسٹ میچ میں جس میں انہوں نے ابھی تک پہلی اننگز میں 5 وکٹیں حاصل کی ہیں، وہ سٹمپس کو ہٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو ان کا ان سوئنگر تھا، جو ان کا خاص ایک ہتھیار ہے ٹیسٹ کرکٹ میں اور ون ڈے کرکٹ میں بھی، اس کے اوپر وہ دوبارہ انہوں نے کام کیا اور وہ ان سوئنگ ہوتا نظر آ رہا ہے دائیں ہاتھ کے بلے بازوں کے خلاف۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ عامر ردم میں دوبارہ چل رہے ہیں اور جو ان سے توقعات ہیں کم از کم وہ اس ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں تو اس پر پورا اترے ہیں؟ میرے خیال پہ جب سیریز شروع ہوئی ہے تو وقار یونس نے پہلے ہی کہا تھا کہ پاکستانی فاسٹ بولر کو ریورس سوئنگ پہ یہاں پہ کام کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو عامر کا جب جس بال کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ان سوئنگ ہے، تو اس نے پورا جتنے بھی پہلے بولیں آپ اس کی دیکھیں اٹھا کے، تو اس نے سارے آف سٹمپ سے باہر کر کے سارے آؤٹ سوئنگ کی ہیں، سیم جسٹ 3-4 بالیں سیم ایز لائک، اور وہ اسی کو سارا لیفٹ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اور 5ویں گیند جو پڑی ہے وہ آؤٹ سوئنگ کے بجائے ان سوئنگ ہوئی ہے اور وہ وکٹ نکال کے جا کے، تو یہی چیز ہے۔ اور آپ اس کے ردم کو بھی دیکھیں کہ سپیڈ کو بھی دیکھیں کہ وہ پہلے والا نہیں ہے، پہلے سے اس اننگز میں کہوں گا کہ آسٹریلیا میں یا پہلے یو اے میں جیسے بھی وہ تھا، لیکن اس میں اس کی سپیڈ میں کافی فرق آ رہا ہے۔ 140 پلس پہ ساری گیند جو ہے نا، کبھی ہوتا ہے کہ وہ 140 سے نیچے آ رہا ہے، ادروائز 140 پلس پہ جا رہا ہے، سپیڈ بھی امپروو ہوئی ہے، لگ رہی ہے سپیڈ بھی اس کی امپروو ہوئی ہے۔
اور اسی کا ایک وہ جیسے وہ گلین میکگرا کا وہ ایک لائن مینٹین کرتا تھا, وہ فورس کرتا تھا بیٹسمین کو کہ وہ خود ہی آگے جائے اور کیچ پکڑائے یا خود ہی جا کے تو آؤٹ ہو. تو اس طرح اس نے بھی وہ بیٹسمین کو فورس کیا, یا تو وہ سلپ میں کیچ گیا یا پھر اگر وہ ان سوئنگر پڑا تو اس کی وکٹ. یہ چیز ایک لیک کر رہے تھے. ویسے تو آج ان کے کوچ آصف باجوہ صاحب بھی اپنے دوستوں کو میسیجز بھیج رہے ہیں اور مبارکباد دے رہے ہیں کہ محمد عامر نے 5 آؤٹ کر دیے. یہ ایک چیز راہیل صاحب انہوں نے, موئن صاحب نے جس کا ذکر کیا ہے کہ ایک لائن انہوں نے پکڑی اور جو مسنگ ایلیمنٹ تھا ان کی وہ ان سوئنگ تھا. آپ ایک چینل پہ اس کو آؤٹ سائڈ آف سٹمپ کھلاتے جا رہے ہیں, لیکن وہاں پہ اگر بیٹسمین غلطی نہیں کرتا تو آپ وکٹ نہیں لے سکتے. لیکن جب آپ کے پاس دوسری ایک آپشن ہے کہ آپ ان آؤٹ سوئنگ کے ساتھ ساتھ ایک گیند مڈل آف پر رکھ کر اس کو ان سوئنگ کر دیتے ہیں, تو لازمی بات ہے کہ آپ کے پاس ایک آپ کی ویلیو ایڈ ہو جاتی ہے چیز میں اور آپ اس سے وکٹ حاصل کر سکتے ہیں. یہ ایک بڑی وجہ ہے. دوسری ساتھ آگے چلتے ہیں, جو اشرف چوہدری صاحب نے کہا ہے کہ ایک بولر کی ہمیں کمی لگ رہی ہے اور دوسرا وہاب ریاض وہ توقعات کے مطابق. وہاب ریاض پہ ہم اتنی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ وہاب ریاض جو ہے وہ ایک وقتی قسم کا بولر ہے, جو کہ جب اسے آپ ٹیم سے باہر کرتے ہیں تو ایک دفعہ آگے اچھی پرفارمنس دے دیتا ہے. اس میں کنسسٹنسی نہیں ہے, اس میں سپیڈ ہے, اس کی لائن اینڈ لینتھ نہیں ہے, وہ ایک لائن کے اوپر بال نہیں جائے. جو چیز کا بھی موئن صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ایک لائن کے اوپر بال کرتے ہیں. ٹیسٹ میچز میں یہی ہوتی ہے کہ آپ پیشنس کا جو ہوتا ہے, بیٹسمین اور بالرز دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے کہ کون کس کا غلطی کا انتظار کرتے ہیں کہ جو بھی غلطی کرے گا اسے مار پڑے گی. وہاب کا یہ مسئلہ ہے کہ وہاب جو ہے اس کے پاس سب سے مین اس کا سپیڈ اور شارٹ بال ہی ہے, اس کا مین ویپن جو ہے. تو وہاب جو ہے وہ عرصے سے اسی قسم کی پیچی پرفارمنسز دے رہا ہے, یعنی کہ صرف اسے اس کی سپیڈ کی وجہ سے جو ہے اسے بار موقع دے رہے ہیں, لیکن اس کے بس وہ ایک سپیل کر گیا تھا ورلڈ کپ کے دوران, اس کے بعد سے اس کو مسلسل موقع دیے جا رہے ہیں. وہ سپیل ہوا اور ابھی تک سب سے زیادہ اگر کسی نے کرکٹ کھیلی ہے پاکستان کی بالنگ میں, بالنگ سکواڈ میں, تو سب سے زیادہ کرکٹ وہاب ریاض نے کھیلی ہے 2015 سے لے کر اب تک. جی بالکل ایسے ہی ہے, لیکن اس میں یہی دیکھ لینا کہ وہاب ریاض کی اس عرصے کے درمیان پرفارمنس کوئی ایکسٹرا آرڈینری پرفارمنس, کوئی ایک سنگل آؤٹ بھی آپ نے بڑی مشکل سے کر سکیں گے. کوئی ایک آدھ پرفارمنس اگر آ جائے جس میں اس نے کوئی میچ چینجر کا رول ادا کیا ہو یا کوئی اس قسم کی پرفارمنس دی ہو, اس کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ اس کے اندر وہ جو ایک پیشنس ہے, ایک کنسسٹنسی ہے ایک لائن اینڈ لینتھ کے اوپر بال کرنا, وہ اپنی لائن اینڈ لینتھ کو بہت جلدی جو ہے نا وہ ہٹ جاتا ہے. اچھا چوہدری صاحب, وہاب سے اگر پوچھا جائے تو وہ یہ کہتا ہے مجھے جو رول ٹیم دیتی ہے, ٹیم مینجمنٹ دیتی ہے یا جو کوچنگ سٹاف کی طرف سے ملتا ہے, میں اس کے اوپر عمل کرتا ہوں. اگر مجھے یہ رول ملا ہے کہ میں نے 15 اوور کے بعد 20 اوورز کے بعد آ کے تیز گیند بازی کرنی ہے, شارٹ بالنگ کرنی ہے, تو میں تو جو رول مجھے ملے گا میں نے وہی کرنا ہے. دیکھیں آپ صاحب, یہ بات درست ہے کہ ٹیم مینجمنٹ ہر پلیئرز کو ایک رول دیتی ہے, ٹھیک ہے, مگر جب میدان میں جاتے ہیں اس وقت جو سچویشن ہوتی ہے اس کے مطابق تو میں نے ہینڈل اس کو کرنا ہے نا, اس بالرز نے یا اس پلیئر نے کرنا ہے نا. تو اس پلیئر پہ اتنی اہلیت ہونی چاہیے کہ یہ نہیں کہ مینجمنٹ میں جو اس نے بتا دیا بس اسی پہ بال پھینکتا جائے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں میں ہم تو مطلب آپ کے خیال میں سچویشن اس کو خود بھی ریڈ کرنی چاہیے. خود ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے, ہم چشمدید گواہ ہیں کہ جب وقار یونس کوچ تھے, وقار یونس نے اس قدر زیادہ کوشش کی کہ وقار یونس کی جتنی سپیڈ ہے وقار یونس اٹیکنگ بالر بن جائے اور نئے بال کا استعمال کرنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, ان پریکٹس کی آج بھی میں چشمدید گواہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں موجود ہوں جب وقار یونس ان کو نیا بال دیتا تھا کہ آپ نئے بال کے ساتھ پریکٹس میں کرو, تو یہ اپنے بالنگ رنر پہ جا کے وہ نیچے نیا بال پھینک کے وہاں سے پرانا بال, ایک بندہ پرانا بال بار بار استعمال کر, وہ اس کا ایک دیکھیں اس کے پاس ایک ہتھیار ہے ریورس سوئنگ کا, وہ چاہ رہا ہے کہ پرانی بال ہوگی, آپ دیکھ لیں کبھی بھی وہ ٹیگ پہ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, سیکنڈ پارٹ ٹائم بالر آ رہا ہے, تو کب تک یہ پارٹ ٹائم بالر بنا رہے گا. اب اس کو خود دیکھو, اس کو اپنی بالنگ میں ورائٹی پیدا کرنی ہوگی. دیکھیں شارٹ بال اور سپیڈ اس کے پاس ہے, ٹھیک ہے, اب جب تک اس کے پاس ورائٹی نہیں آئے گی, سب سے بڑی اس کے پاس ورائٹی کیا آنی چاہیے جو ماضی میں وسیم اکرم کے لیفٹ آرم بالر کے پاس ہوتی تھی, یارکر. ٹھیک ہے, بڑے 2015 کے ورلڈ کپ میں اس کے پاس وہ چیزیں انہوں نے استعمال کی, شارٹ پچ بھی استعمال کی, یارکر بھی استعمال کیے, سپیڈ بھی بال کی دکھائی. دیکھیں آپ اس کے 2015 کے بعد سے لے لیں, آپ نے 2 IPL کے پی ایس ایل کے 2 ایڈیشن کھیلے ہیں, 2 PSL کے ایڈیشن میں وہاب اندر تھا ٹیم میں. کیا اچھا پی ایس ایل میں ویسے پرفارمنس صاحب ان نے زیادہ اچھی گیند بازی کی تھی. کون سی وکٹیں آپ گنے نا, کہاں پہ وکٹیں ہیں اس کی,
आप पिछली सीरीज ले लें, आपके यंगस्टर आके ऊपर विकेट ले रहे हैं, आपके जुनेद ले रहा है, दूसरे यंगस्टर ले रहे हैं। अच्छा जी मोहन साहब, फिर हसन अली ऊपर विकेट ले आपको रहा है। क्या वजह नजर आती है कि उस प्लेइंग 11 में, पहले स्क्वाड में और प्लेइंग 11 में वहाब फिर शामिल होते हैं? अगर जैसे चौधरी साहब उनकी कारकर्दगी का खुलासा ले रहे हैं, इनके मुताबिक तो उनकी कारकर्दगी, और जैसा राहील ने भी कहा है कि वो ऑन ऑफ परफॉर्म करता है, या मतलब एक ओकेजन पे परफॉर्म कर लिया और उसके बाद फिर ऑफ कलर हो गए। उसके पास वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। वेरिएशन कैसे है? कप्तान से कहता है कि फील्डर सारे इधर कर दो, फील्डर इधर ले लिए, गेंद लेग पे फेंक दी। इससे बड़ी वेरिएशन क्या हो सकती है? देखिए मैं शुरू से तो बाहर देख रहे हैं, हम देख रहे हैं जाके, हमें गुस्सा आ रहा है, बैठे लोग देख रहे हैं कितना सीनियर बॉलर हो और वो फील्डिंग सारी ऑफ पे लेके तो बॉल लेग पे फेंके जा रहा है, और टेलेंडर आ रहे हैं, वो टेलेंडर से चौके बाउंड्रियां खा रहा है। यार कौन से ये कैसा फास्ट बॉलर, इतना एक्सपीरियंस। देखें कि एक सीरीज में भी इसी तरह हुआ माजद साथ, वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज में भी ऐसा हुआ, आपने शुरू की विकेट ले ली, अब सेकंड जो स्पेल आ रहा है तो वो तो वहाब आ रहा ना, अब वहां पे वहाब को चाहिए था ना कि वो कोई ब्रेक थ्रू देता, अच्छा 2 ब्रेक थ्रू देता, 3 ब्रेक थ्रू देता, ताकि पाकिस्तान टीम, क्योंकि ये जमीका जो पार्क का स्टेडियम है, ठीक है, समीना पार्क का, ये यहाँ पे वेस्ट इंडीज 47 पे आउट हो चुकी हुई है इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है, और इंग्लैंड ने 10 विकेटों से हराया हुआ है, ठीक है। तो जब और वेस्ट इंडीज ने यहाँ पे पहले इनिंग्स में 300 प्लस रन करके दूसरी इनिंग्स में 47 पे आउट होकर 10 विकेटों से हारी हुई है, ठीक है। हमारे बॉलर्स का ये हाँ, मैं देखिए मोइन साहब ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ कि वहाब सीनियर मोस्ट बॉलर है, अब उसको सीनियर मोस्ट बन के फ्रंट लाइन पे आना होगा, लीडिंग रोल करना पड़ेगा। फ्रंट लाइन पे नहीं आएंगे तो देखें मोहम्मद अब्बास आ चुके हुए, हसन अली आ चुके हुए, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता टीम से बाहर हो जाएंगे। एक चीज है सिर्फ उसमें ये है कि वहाब को ये समझाया जाए, भाई आपने एक लाइन बनानी है, लेग पे गेंद करवानी है तो फील्डर भी तो लेग पे ले लो। असल में ये अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉल करने है, फील्ड उसका। फिर दूसरे नंबर पे ये है कि फास्ट बॉलर ये है कि उसको एक, जिस तरह मोहम्मद आमिर गेंद, वो भी लेफ्ट हैंडर है, मोहम्मद आमिर भी लेफ्ट हैंडर, वो गेंद करवा रहा है, आप ऑफ स्टंप से बाहर पिच करो, उसको उधर खिलाओ ताकि वो बैट्समैन गलती करे, कैच निकले या जैसे भी है, लेकिन इस तरह नहीं। सिर्फ ये चीज उसमें कमी है, वेरिएशन उसमें नहीं आ रही बिल्कुल जो गेंद में होनी चाहिए जाके। वो पहले वाली गेंद ये होता है ना स्पीड में वो नहीं है, बस 1-2 उसने शॉर्ट पिच फेंक दी, गेंद ऊपर से गुजर गई या इधर से गुजर गई, उसका क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। बॉलर्स में ना वही कैटेगरी है जो उमर अकमल और अहमद शहजाद की है। इनको एक आप ये देख लें, रिकॉर्ड देख लें कि इसको जब भी 1 या 2 मैचेस में रेस्ट के नाम बर्ब किया जाता है, उससे नेक्स्ट मैच में आके कुछ ना कुछ बेहतर बॉलिंग और परफॉर्मेंस दिखा देता है, तब इसके यार्कर भी आ जाते हैं, विकेट्स भी ले लेता है। तो ये वो प्लेयर्स हैं जिनके अंदर अपनी जो मोटिवेशन है ना, उनका मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ जो फाइनल गोल होता है वो यही है कि हम खेल रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ होती है कि आपने टीम के लिए खेलना है, उनका वहाँ पे जो हदफ है उससे जो आगे का हदफ है कि हमने परफॉर्मेंस देनी है या अपना नाम बनाना है या उस चीज़ को, वो उस चीज़ की तरफ उन लोगों का हदफ नहीं है। इसी वजह से यही है कि इनकी पैची परफॉर्मेंसेस हैं, इनके अंदर वो कन्विक्शन नहीं है, ठीक है। वो चीज़ मतलब वो जो गोल छोटे हैं आपके ख्याल में। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि ये उनके मिडल और लोअर ऑर्डर में जो रन्स हुए हैं, ये अलार्मिंग है पाकिस्तान के लिए आने वाले मैचेस में, आने वाले दूसरी इनिंग्स में, फिर उसके बाद दूसरा तीसरा टेस्ट मैच? हाफिज साहब ये मैच तो पूरा होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें तो पूरे 5 दिन बारिश की जो पेशगोई है, प्रेडिक्शन है ऑलरेडी, तो ये मैच तो कंप्लीट नहीं होगा टेस्ट मैच। जो आज भी उधर जो यानी कि कल बारिश हुई है, उसके बाद शायद आज के दिन का भी खेल ना हो सके, ठीक है, जो ग्राउंड के हालात हैं, ठीक। लेकिन नेक्स्ट में आप ये देख लें कि आप देखें कि इन्होंने जो लास्ट सीरीज पाकिस्तान ने खेली थी इनके साथ UAE में, तो उसमें भी यही चीज़ जो है वो पाकिस्तान को हांट की थी, जो जाके शारजा में जाके उन्होंने बड़ी अच्छी रेजिस्टेंस दी है वेस्ट इंडीज़ ने। पहले 2 मैच टेस्ट जो हारे हैं वहाँ पे हारे हैं उनकी बैटिंग ने, उसमें जो खुसूसन होल्डर हैं उन्होंने, और वो दूसरे जो है रोस्टन, ठीक है, जिन्होंने चेस जो हैं रोस्टन चेस, जिन्होंने बल्कि वहाँ के ऊपर सेंचुरी इसी ग्राउंड पे करके तो हमें नंबर 1 बनने का मौका दिया था टेस्ट टीम में इंडिया को डिफाई करके उस सीरीज में। तो ये शाही होप है, उसने शारजा में बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी जिसके नतीजे में पाकिस्तान हारा है। उसके तो ये प्लेयर्स तो उनके पास, यानी कि उनके भी वो प्लेयर्स हैं जो कि नए प्लेयर्स हैं,
جن کے پاس اتنا زیادہ ایکسپوجر نہیں ہے، لیکن وہ بھی ایک بلڈ اپ کے فیز میں ہیں اور وہ زیادہ ڈٹرمینیشن ہے ان کے، وہ زیادہ ڈٹرمینیشن کے ساتھ ہے، اور یہ پاکستان کو اس میں مسائل سامنے آ سکتے ہیں۔ اچھا جی معین صاحب، یونس خان بہت گریٹ ہے، اور امید ہے آپ نے کہہ دیا کہ اس کا آپ کا مطلب یہ ہے کہ بس اس کو واپس اپنا فیصلہ نہیں دینا چاہیے؟ نہیں، میں بھی اسی فیور میں کہ ایک بار جو اعلان کر دیا ہے نا، تو کل بھی وہ اس کو بھی لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ یو ٹرن خان جو ہے، نہیں وہ اس نے اپنی پریس کانفرنس میں خود کہا تھا جب انہوں نے ریٹائرمنٹ اناؤنس کیا نا، کہ میں نے اگر فیصلہ واپس لے لیا تو پھر تو مجھے بھی لوگ کہیں گے یو ٹرن لے لیا ہے۔ تو نہیں، میرا خیال ہے کہ وہ ایک ٹارگٹ ہے 10,000 رنز، میرے خیال ہے کہ کافی بہتر ہوگا کہ اس کے لیے جو فیصلہ کیا اس پہ عمل درآمد کریں۔ چوہدری صاحب، محمد یونس خان صاحب۔ سر یونس نو ڈاؤٹ پاکستان کا ایک گریٹ پلیئر ہے۔ دیکھیں اب ایک کرکٹرز نے جانا ہے اور نیچے سے آپ کو کرکٹرز مل بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسی بات تو نہیں ہے کہ پیچھے کرکٹرز نہیں ہیں، آپ کے پاس متبادل پلیئرز آ چکے ہیں جو میڈل میں آ کے اور آپ کے اوپر آ کے بیٹنگ کر سکتے ہیں۔ عثمان کو ساتھ بھیجا ہوا ہے اسٹور کو، دیکھیں اسی لیے نا، دیکھیں آپ نے اب ان کو ینگسٹر کو اب موقع دینا ان کی جگہ، آپ ٹیم کے ساتھ رکھیں گے تو وہ ان سے کچھ سیکھ کے ٹیم میں آئیں گے۔ کیونکہ یونس خان اور مصباح دیکھیں دونوں کا کیریئر ختم ہو گیا، اب آخری سیریز ہے اور گڈ بائی وہ کہہ چکے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں یا ہمارے ینگسٹر کو ان سے سیکھنا ہوگا، اور سیکھے جہاں تک یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ شاید فیصلہ واپس لے لے گا، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں طے پا چکی ہیں، جس طرح شاہد افریدی کی پہلے طے پا چکی تھی کہ T20 ایشیا کپ اور T20 ورلڈ کپ کے بعد وہ نہیں ہوں گے ٹیم کا۔ دیکھ لیں اس کے بعد سے آج تک وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہے۔ بہت کوئی شاہد افریدی نے میڈیا کے ذریعے ان رہنے کی کوشش کی تاکہ مجھے کسی نہ کسی طرح موقع دے دیا جائے۔ بندہ ایک چیز ریٹائرڈ ہو چکا ہوا ہے، آپ طے کر کے گئے ہوئے ہیں، پھر کس طرح موقع دیا جائے؟ اب ہمارے پاس PSL کے ذریعے اور پاکستان کا جو پاکستان کرکٹ بورڈ کچھ نہ کچھ کرتا جا رہا ہے، ٹیلنٹ ہنٹ کے ذریعے بھی، دوسرے پروگراموں کے ذریعے بھی آ رہے ہیں، اس لیے آپ کے خیال میں یونس خان کو بھی اپنا فیصلہ واپس نہیں لینا چاہیے، آگے چلنا چاہیے؟ کنگ خان ہے جی، ویسے تو اگر 10,000 کر جائیں گے، نہیں انہوں نے اپنی واپسی کی شرط جو رکھی ہے نا، وہ صرف یہ کہی ہے کہ اگر مجھے ٹیم اور PCB کہے تب میں اس کو ریکنسیڈر کر سکتا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، ویسے انہوں نے کہا کہ میں ذاتی طور کے اوپر میرا حتمی فیصلہ ہے۔ مصباح نے بھی ایک ایسا فیصلہ کیا تھا، جب PCB نے زور دیا تھا تبھی انہوں نے واپس لے کر پھر وہ ابھی تک کھیل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مصباح نے بلکہ اپنے کالم میں بھی یہ لکھا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یونس خان ابھی میرے ساتھ ہی ریٹائرڈ ہو جائیں گے، ابھی وہ کم از کم 1-2 سال اور ٹیم کے ساتھ رہتے تو ٹیم کو بلڈ اپ میں زیادہ بہتری آتی، جو نئے پلیئرز آسانی رہتی، مشکلات کم ہوتی، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ کھیل سکتے تھے، کیری آن کر سکتے تھے۔ لیکن یہ کہ یونس خان نے یہ تو بالکل نہیں کہا کہ وہ خود سے واپس آ رہے ہیں یا وہ اپنا وہ فیصلہ واپس لے رہے ہیں، انہوں نے لیکن یہ کہا ہے کہ فلیکسیبلٹی اتنی رکھی ہے، بلکہ یہ اس نے آنر رکھی ہے کہ اگر انہیں کہا گیا، بورڈ نے ضرورت محسوس ہوئی کہ ابھی آپ نہ آ جائیں تو وہ رک سکتے ہیں۔ اب جہاں تک باقی ٹیم یا ینگسٹرز اور دوسری کی بات کر رہے ہیں، آپ اپنی ٹیم کے ساتھ لے کے گئے، کل 2 پلیئرز اور مانگ لی ہیں مکی آرتھر صاحب نے، ٹھیک ہے، جن میں ایک حسین طلعت ہے اور ایک حفیظ ہے، محمد حفیظ، ٹھیک ہے۔ اب یہ 2 پلیئرز اور مانگ لی ہیں، اب مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ سلیکٹرز اور کوچ کے درمیان کیا چل رہا ہے، رفٹ تو ہے، رفٹ چل رہی ہے، اور وہ ایسے نام لے رہے ہیں، بار بار بلانے کی کوشش کر رہے ہیں جن کو، یعنی کہ حفیظ چلیں ٹھیک ہے، حفیظ جو ہے اس کو آپ ایک سینئر پلیئر، اس کا ٹریک ریکارڈ ہے، آپ ایک بالکل نئے پلیئرز کو کس طریقے سے، جب آپ کے پاس آلریڈی آگے کمبینیشن میں جگہ بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی، وہ بھی نظر نہیں آ رہی۔ ایون حفیظ کی اگر آپ اس جو سکواڈ وہاں پر موجود ہے، جو اس وقت ویسٹ انڈیز میں کھلاڑی موجود ہیں، اس کمبینیشن میں تو آپ کس کی جگہ پہ پھر آپ کے پاس آلریڈی 3 اوپنرز ہیں، ٹھیک ہے، جو ساتھ گئے ہوئے ہیں، مڈل آرڈر میں بھی آپ کے پاس عثمان صلاح الدین ہے، آپ نے ایک سپنر بھی ساتھ، 3 سپنر ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے، تو آپ کو کہاں پہ ضرورت پڑتی ہے؟ 4 آپ کے پاس پیسر ہیں، یہ آپ کے خیال میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے؟ اور یہی ہے نا کہ یہی وہ اور انضمام نے کہا بھی تھا پیچھے ان کے درمیان میرے خیال میں کہ جو ویژن ہے، جو آرتھر کا ویژن ہے، جو ہمارے بورڈ کا یا سلیکٹرز کا ویژن ہے، ان کے درمیان بہت بڑا ڈیفرنس ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے رفٹ جو ہے نا، انہیں میرے خیال میں آپس میں بیٹھ کے پہلے ایک پلان کر لینا چاہیے کہ ہم نے چلنا کیسے ہے اور ہم کس قسم کی ٹیم چاہتے ہیں، یا پھر آرتھر کو محدود کر دینا چاہیے جی کہ آپ کا کام وہ ہے کہ ہم آپ کو ٹیم دے رہے ہیں، آپ اس کو کھلائیں، آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہ کریں۔ 2 چیزیں انضمام نے خود بھی کہا تھا چودھری صاحب یہاں پر لاہور میں چند روز پہلے کہ آرتھر ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ مکی کو نہیں پتا ہے،
تو ایک تو یہ کلیئر چیزیں نظر آ جاتی ہیں کہ سلیکشن کمیٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ جو ٹیم سلیکٹ کرے اس کے ساتھ کمفرٹیبل رہنا چاہیے کوچ کو اور آگے چلے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی مکی آرتھر کو ضرورت سے زیادہ طاقت پاکستان کرکٹ بورڈ نے دی ہے, یا وہ اپنی ایکسرسائز جو اپنی حدود ہیں ان سے نکل کر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم نے تو شروع میں ایک چیز تو دیکھی ہے نا کہ جب بھی ٹیم سلیکشن ہوتی ہے ایک پیٹ فکرہ ضرور آتا ہے, کوچ اور کپتان کی مشاورت سے یہ ٹیم اناؤنس ہوئی ہے. اگر کوچ اور کپتان کی مشاورت سے یہ ٹیم اناؤنس ہوئی ہے تو پھر رفٹ کس بات کی؟ اس وقت یہ نہیں کہنا چاہیے. بات یہ کہ یا تو اس وقت سلیکشن کہہ دیا جی کہ کپتان اور سلیکشن کمیٹی کی مشاورت سے ہوئی ہے, کوچ سے اتفاق نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. اب ہم نے خود دیکھا کہ مصباح الحق نے پورا اسکواڈ خود بیٹھ کے اس کے ساتھ ایک ایک پلیس پہ بحث کر کے اپنی مرضی کی. دیکھیں یہ ماضی میں بھی ہوا اور پی سی بی کی راہداریوں میں ہی بیٹھ کے مصباح نے کئی دفعہ اس بات کا اظہار کیا کہ بھائی پلیئرز میں نے کھلانے ہوتے ہیں اندر, اب سلیکشن کمیٹی میری مرضی کے پلیئر نہیں دیتی, وہاں پہ جا کے جو 11 بنانی ہے اسکواڈ بنانا ہوتا ہے جسے میدان میں اتارنا ہوتا ہے, اس کے لیے میرے بہت مشکلات پیدا ہوتی ہیں. پھر میرے پاس جو سٹاف ہوتا ہے میں اسی کے ساتھ میدان میں جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اس دفعہ جو دیکھیں یہ ان کی کیریئر کی آخری سیریز ہے, اس پہ ان کو بہت زیادہ یہ ہے کہ یہ میں جیت کے سیریز جاؤں, الوداع کہوں کرکٹ بورڈ کو اور پاکستان کرکٹ کو. اور انہوں نے سلیکشن کمیٹی کے تینوں ارکان کے ساتھ بیٹھ کے تمام سکواڈ پہ ساتھ ایک ایک پلیس پہ بات کی ہے. اب آپ اگر پاکستان سکواڈ پہ نظر آج کے ہی اس ٹیسٹ میچ کے ایک پلیس پہ نظر ڈالتے تو 7 پلیس بلے باز ہیں ہمارے پاس. بیٹنگ لمبی ہے. دیکھیں 4 بالرز اور 7 بیٹسمینوں کے ساتھ ہم کھیل رہے ہیں. کیا کہ ہم نے رنز کرنے ہیں, لیکن ہم نے ٹاس جیت کے باری تو ان کو دے دی تھی. وہ اب یہ تو فیصلہ اب اوور کاسٹ کنڈیشن. اچھا آپ کے خیال میں رفٹ ہے سلیکشن کمیٹی میں اور کوچ میں اور وہ اثر انداز؟ اور موئن صاحب آپ کا خیال واقعی ایسا ہے کہ یہ ایک پیج پہ نہیں ہے؟ راہیل نے کہا کہ ان کو بیٹھ کے پہلے یہ طے کر لینا چاہیے کہ ہم نے کس پلان کے ساتھ چلنا ہے, کس ویژن کے ساتھ چلنا ہے اور کس ڈائریکشن میں جانا ہے. رفٹ تو ہے نا کہ پہلے اس نے راحت علی کو مانگا تو انہوں نے سلیکشن کمیٹی نے بورڈ نے کہہ دیا کہ ہم کوئی بھی وہ نہیں بھیجیں گے. دوبارہ مانگ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیم دے دی. کوچ کا کام جو ہوتا ہے, کوچ کو ٹیم دی جاتی ہے سلیکشن میں. میرے خیال ہے کہ کوچ کا تو اتنا عمل دخل ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ بالکل اس کو سائڈ لائن کر دیا جائے, عمل دخل تو ہوتا ہے. لیکن مین چیز یہ ہوتا ہے کہ سلیکشن کمیٹی جو کپتان سے ضرور مشاورت کرتی ہے. کیوں؟ ٹیم کھلانی کس نے ہے؟ کپتان نے. میدان میں کپتان نے سب کو استعمال کرنا ہے, تو کپتان کی مشاورت تو ضرورت ہے, کوچ کی نہیں ہے. کوچ اگر اتنا کچھ کر رہا ہے تو میرے خیال ہے کہ وہی آپ کی بات جو وہ حدود سے تجاوز کر رہا ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے. کوچ کا کام تو کھلاڑیوں کو گائیڈ کرنا ہے نا, تو وہاں پہ کوچنگ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. کوچ تو آلریڈی وہ سارے تیار ہو کے پلان دینا ہے, موٹیویٹ کرنا ہے. آپ کے خیال میں مکی آرتھر واقعی راہیل اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں؟ اس قسم کا کردار ہونا چاہیے اتنا پاورفل؟ جی کپتان وہاں پر بیٹھا ہے, سارا کوچنگ سٹاف ہے, سلیکشن کمیٹی یہاں پر بیٹھی ہے اور کوچ علیحدہ سے اپنی ایک کیمپین شروع کر دے جی اس کو ہونا چاہیے, اس کو نہیں ہونا چاہیے. سو ان کا کردار اس حوالے سے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, ان کا ٹریک ریکارڈ بھی ہے. جب وہ پاکستان کے کوچ نہیں تو ساؤتھ افریقہ کے ساتھ وہ چل سکے, کیونکہ وہ ادھر بھی وہ ایک ینگ اور نئی ٹیم کو کر رہے تھے, اور ادھر انہیں اس قسم کے لوگ مل بھی گئے. نیا ٹیلنٹ جس طرح کا آ گیا کہ وہ جس طرح کی ماڈرن کرکٹ انفیوز کرنا چاہتے تھے انہوں نے کی ساؤتھ افریقہ میں. یہی چیزیں جب وہ لے کے آسٹریلیا آئے, آسٹریلیا کی کوچنگ میں, تو وہاں پہ جو ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا اور جس طریقے سے یہ گئے. اب جو پاکستان آئے ہیں تو جو ہوگا وہ بھی پوری دنیا دیکھے گی, کیونکہ انہوں نے جو بنیادی طور کے اوپر جو شروع میں آتے جو پلیئرز کے کچھ پلیئرز کو تو ٹوٹل سنگل آؤٹ کر کے باہر کر دیا ہے, جن میں سہیل خان. اگر آپ انہیں لانگر ورژن میں نہیں کھلا سکتے تو شارٹ ورژن میں کھلانے میں کیا پرابلم ہے؟ حالانکہ وہ ہر جگہ پہ آؤٹ کرتا ہے, ہر جگہ پہ آؤٹ کر رہا ہے, ہر جگہ پہ وہ آپ اس کو ٹی20 میں کھلائیں وہاں پر آؤٹ, آپ اس کو 50 اوورز کے کرکٹ کھلائیں وہاں پر آؤٹ, آپ ان کو 5 دن کے کرکٹ کھلائیں وہاں پر آؤٹ. لیکن جب سلیکشن کی باری آتی ہے تو سب سے زیادہ اسی کے اوپر بحث ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک بات یہ نکلی کہ اظہر کے ساتھ کوئی پرابلم ہوا تو اظہر نے کہا تھا کہ میں دیکھوں گا پھر آپ کیسے ٹیم میں آتے ہیں. یہ تو الگ الگ خود نہیں رہا ٹیم میں, تو بیچارے کی کسی نے کیا سننی ہے. اظہر محمود کی بات کریں. اچھا چیمپئنز ٹرافی کی ٹیم کا انتخاب ہونا ہے. چودھری صاحب آپ کامران اکمل کے ڈراپ کرنے کی خبریں سننے میں آ رہی ہیں, اور اس سے پہلے عمر اکمل باہر تھے ٹیم میں, اب یہ ہے کہ عمر اکمل ٹیم میں آ جائیں گے. اور کچھ یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ دونوں بھائیوں کو اکٹھا ٹیم میں نہیں جی رکھنا, ایک ہی رہ سکتا. سر نہیں رکھنا تو عمر اکمل کس پرفارمنس پہ آئے گا؟ صرف مجھے اس بات کا جواب دے دیا جائے.
اگر کامران اکمل کو ڈراپ کیا جاتا ہے، عمر اکمل کو کس پرفارمنس پہ آگے پاور ہیٹر کا کردار، پاور ہیٹنگ کی آپ کو ضرورت نہیں، کیا کامران اکمل پاور ہیٹنگ نہیں کرتا؟ آپ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک اوپننگ کمبینیشن کے ساتھ ایک اہم ٹورنامنٹ میں تجربہ کرنے جا رہے ہیں، نیا تجربہ کرنا ہے، اظہر علی کو شاید واپس لے آئیں گے نا؟ نہیں سر، یہ کیسے ممکن ہے؟ اظہر علی آئے گا، نیچے آئے گا، اگر آپ نے تجربات کرنے ہیں تو پھر اظہر علی کو ویسٹ انڈیز کے خلاف ون ڈے سیریز کا کیوں نہیں حصہ بنایا؟ دیکھیں آپ کے خیال میں کامران کو ڈراپ نہیں کرنا چاہیے؟ میرا نہیں خیال کہ کامران کو ڈراپ کرنا چاہیے، اور عمر اکمل کی جگہ نہیں بنتی۔ اگر آپ نے اظہر کو لینا ہے تو آپ اظہر کو میڈل آرڈر میں لے لیں، ٹھیک ہے؟ دوسری بات ہے کہ آپ نے، میرا نہیں خیال کہ ایسا فیصلہ ہوگا کہ ایک بندے کو آپ نے ٹیم میں لینا ہے اور اس سے پہلے جو سیریز ہے وہ سیریز آپ اس کو کھلا دیں۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ حتمی فیصلہ کیا آتا ہے۔ بہت بہت شکریہ معین صاحب آپ کا، چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ، راہیل صاحب آپ تشریف لائے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہمارے ماہرین کی۔ یہ کوچ کا کردار پاکستان کرکٹ بورڈ کو چاہیے کہ واضح کر دے، اگر کسی کھلاڑی کی ضرورت ہے اور واقعی اس کی کمبینیشن میں بھی جگہ بنتی ہے تو بہتر یہی ہے کہ سلیکشن کمیٹی، کوچ اور کپتان کسی بھی دورے سے پہلے بیٹھ کر اس کا فیصلہ کر لیں، اور اس سے پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ ان سب کے ساتھ مل کر ایک فیصلہ کر لے کہ کس سمت میں چلنا ہے۔ اگر مختلف سمتوں میں چلتے رہیں گے تو مسائل بھی بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے، بڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیم کا کمبینیشن بھی خراب ہوگا، کھلاڑیوں میں بد اعتمادی کے ساتھ ساتھ خوف کی فضا بھی پھیلے گی، اور بد اعتمادی میں اور خوف کی فضا میں آپ کبھی بھی اچھے نتائج نہیں دے سکتے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اس بد اعتمادی اور خوف کی فضا کم ہو اور پاکستان کرکٹ ٹیم میں زیادہ بہتر کارکردگی ہمیں دیکھنے کو ملے۔ حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔